بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال تعالی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر محترم حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ فضیلت الشیخ محمد حسین مدنی حفظہ اللہ ناظم مالیات صدر جلسہ جناب شیخ عبدالقدیر صاحب حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران جمعیت حیدرآباد اطراف سے تشریف لائے ہوئے محترم حضرات کوہیر کے ہمارے بزرگوں بھائیوں اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے دین اسلام کے حوالے سے اور ہمارے دینی رشتے کی بنیاد پر آج ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق گراں مایہ بخشی یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کے لیے اجنبی تھا شیخ ناظم اجلاس جو میرا تعارف کرا رہے تھے یقیناً اس میں غلو تھا یہ ان کی عزت افزائی اور اکرام ضیف کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ عزت و اکرام یہ آپ لوگوں کی آؤ بھگت اور اکٹھا ہو کر وقت دینا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بنیاد صرف اسلامی رشتہ ہے ورنہ میں آپ کے لیے آپ میرے لیے اجنبی تھے ہمیں شناسہ بنایا اسلام نے ہمیں شناسہ بنایا ہمارے مشترک منہج نے عقیدے نے اور یہ رشتہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ اتنا مخلصانہ اتنا مضبوط اور رب العالمین کے دین کی اور اس کی حکم کی بنیاد پر نہیں خونی رشتہ بھی نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس رشتے کو خالص بنائے ہمارے اس اجتماع میں خیر و برکت اور اخلاص نیت دے اور اسے دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے اور جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے محترم حاضرین ابھی آپ نے سنا کہ مجھے جس عنوان پر آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنی ہے رسالت مقام رسالت اور اس کے تقاضے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موضوع کے کس پہلو سے بات کو شروع کروں.
اگرچہ میں بہت کم علم ہوں، پھر بھی میں ایسا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ توحید رب کے بعد سب سے زیادہ زرخیز، متنوع اور پہلو دار عنوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت، رسالت، آپ کی جامعیت اور اس سے متعلقہ امور سے ہے، آپ کے حقوق وغیرہ، اس کے تقاضے، آپ پر ایمان لانے اور اس کے تقاضے سے متعلق سب سے زیادہ زرخیز عنوان ہے۔ رسالت، ابھی آپ نے شیخ حسین کے خطاب میں تمہیدی باتوں میں یہ سنا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں شرف سے نوازا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و افضلیت انسانوں کو حاصل ہے۔ فرشتوں والے معاملے میں کچھ اختلاف اور کچھ تفصیل ہے، انبیاء کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا، تو انسان کو اشرف اور مکرم جو بنایا گیا عقل کی بنیاد پر، مطلب مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کائنات کا دولہا ہے اس بارات میں۔ لیکن انسانوں میں فضیلت والا کون ہے؟ عام سماج اور معاشرے میں متقی پرہیزگار۔ اگر درجات کے اعتبار سے یوں بڑھاتے جائیں تو انسانی طبقے میں سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ کسی کا ہے تو وہ انبیاء اور رسولوں کا ہے علی الاطلاق۔ یہ قرآن و حدیث اور امت کے اجماع سے ثابت شدہ امر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ طبقات ایسے پائے جاتے ہیں اہل تصوف وغیرہ کے، جنہوں نے کئی غیر محسوس سازشی مقاصد کے تحت، جو غیر اسلامی دنیا کے تھے، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے اور خراب کرنے والے، اس میں یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ ان کے بعض مشائخ، پیر طریقت فلاں اور فلاں جو صاحب کشف ہیں اور بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کا درجہ نبی سے اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ اہل السنہ والجماعہ کے پرانے علماء کی کتابوں میں دلائل کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس پر اجماع اور اتفاق علماء ہے کہ اگر کوئی غیر نبی کو، کسی بھی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے ہیں ان میں رسولوں کی ایک تعداد ہے، مشہور قول کے مطابق 313۔ رسولوں کا درجہ نبیوں سے اونچا، تمام انسانوں میں انبیاء کا درجہ مقام اونچا، انبیاء کے اسے رسولوں کا درجہ اونچا۔ رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم رسول جو جمہور علماء کے قول، راجح قول کے مطابق 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم رسول رسولوں میں بھی افضل ہیں۔ ان 5 میں 2 خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلت کے ساتھ آپ کو مقام ملا خاتم النبیین کا، تو آپ کا درجہ دو خلیل کا اونچا درجہ اور 2 خلیل میں خاتم النبیین کا۔ یہ مقام رسالت کا ایک پہلو ہوا کہ آپ غور کیجئے کہ دنیا کے سارے انسانوں سے افضل انبیاء، انبیاء میں رسول، رسولوں میں اولو العزم رسول اور اولو العزم رسولوں میں خلیلین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سید المرسلین ہیں۔ شب معراج و اسراء کے سفر میں ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء کرام جو گزر چکے ان کی آپ نے امامت فرمائی بیت المقدس میں، آپ نے امامت فرمائی۔ میدان محشر میں تمام انبیاء کرام نفسی 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 کہہ کے معذرت کریں گے کہ میں رب کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، آج میرا پروردگار اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب درخواست پہنچے گی تو آپ بھی پہلے شفاعت نہیں کریں گے، لیکن آپ مقام محمود میں آپ کو دیا جائے گا، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، آپ کو دیا اور مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ سفارش حساب و کتاب کے لیے سب کے لیے ہوگی، معافی اور بخشش کے لیے صرف اہل توحید کے لیے ہوگی، جو توحید والا ہے، سب کے لیے نہیں ہوگی۔ وہاں بھی شفاعت کبریٰ کا یہ حق پوری انسانی برادری میں
کسی نبی کو نہیں ملے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ ہر نبی نفسی 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 کہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی۔ یہ آپ کی شخصیت کا یا مقام رسالت کا ایک پہلو دیکھیے کہ انبیاء کے سردار، تمام انسانوں میں علی الاطلاق سب سے اونچا درجہ۔ سعدی کا بہت مشہور قصہ مصرع ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگی والی شخصیت، مجد و عزت والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی آپ نے جو خطاب سنا اس میں یہ بیان کیا شیخ محترم نے، آج کے ایک دکھتی رگ اور ضرورت کی چیز بیان کی جو آج کے سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور دنیا میں حکومتوں اور دانشوروں کے نزدیک حکومت و قوانین، آئین اور دستور بنانے کی ایک بنیاد بتائی جاتی ہے کہ کسی دستور کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ ہاں، انسان کی جان، مال، عقل و شعور، جو شیخ نے بتایا کہ نشے کی چیزوں کی وجہ سے عقل و شعور چلی جاتی ہے، ہاں، اور جان کیا نام ہے، مذہب اور دین، انسان کی عزت و آبرو، جان مال عزت و آبرو، مذہب اور نسب حسب۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دنیا کے قوانین بنائے گئے، اور آج دنیا یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس ہوں، مختلف ملکوں کے اپنے اپنے قوانین ہوں، سب اپنے اپنے قوانین پر فخر کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں کہ جمہوریت ایسی، انسانی حقوق کا معاملہ ایسا، ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے ہے، آزادی حقوق انسانی کے پورے جو ہے گنجائشیں ہیں، سب یہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ سروے رپورٹ دیکھیں تو چمک دمک والی مشینی دنیا کے پیچھے انتہائی تاریک اور بے چین انسان نظر آئے گا۔ وہ بوڑھا آدمی والدین کی شکل میں اولڈ ایج ہوم میں سسکیاں لے رہا ہے، جوان کی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر خواتین ہیں، مرد جو ہیں وہ بے چینی کا شکار ہیں، بے راہ روی کا، سکون کے لیے نشہ آور چیزوں کا اور گناہوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، بچے بے سہارا ہیں۔ ابھی کل کسی نے بتایا کہ امریکہ میں 66% ایسے بچے ہیں جن کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے، بعض اولاد ایسے ہیں کہ والد تو والد، ماں کا بھی پتہ نہیں ہے، حکومت کے حوالے کر دیا بچے کی پیدائش کے بعد۔ اور جسمانی اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں، کسی بھی ملک کا دیکھ لیجئے، خودکشی کی شرح، بیماروں کی شرح، سوزاک، آتشک، ایڈز کے امراض میں کے شکار ہونے والوں کی کیا شرح ہے۔ ہاں، ہر منٹ پہ، آدھے منٹ پر کسی ملک میں قتل ہو رہا ہے، کہیں عزتیں لوٹ رہی ہیں، چوریاں اور ڈکیتی کا کوئی شمار نہیں، جتنا مہذب ملک ہے۔ ایک ملک کے بارے میں بتایا مجھے ایک دوست نے، ساؤتھ افریقہ گئے، بہت پوش، لیکن کہا ہوٹل سے مسجد جانے کے لیے ہمیں کاؤنٹر پہ ہدایت دی گئی کہ پیدل مت جائیے گا، یا تو آپ کی اگر کار ہے آپ نے کرائے سے لے رکھی ہے اس سے جائیں یا ٹیکسی سے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا پیدل جائیں گے تو لوٹ لیے جائیں گے، دن دہاڑے لوٹ لیے جائیں گے۔ یعنی انسان کی جان مال عزت و آبرو کہیں بھی کسی بھی قانون کے زیر سایہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، شراب کو لوگ ہانیکارک اور نشے کو جو ہے نقصان دہ بتاتے ہیں، لیکن لائسنس ملتا ہے، بک رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی آپ نے سنا کہ ایک پہلو پر عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے کیسی کیسی تعلیم اور انتظامات کیے ہیں، دنیا اور آخرت میں کس طرح روکنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین لوگوں کی ان 5 چیزوں کو محفوظ بنانے، لوگوں کو امن اور سکون دینے میں ناکام ہیں۔ غزہ پر حملہ ہوتا ہے، بوسنیا چیچنیا کو کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، بوڑھے بچے جوان کو ایک لائن سے قتل کیا جا رہا ہے، اور لوگ انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اقوام متحدہ یہ لوگ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، بے بس نظر آتی ہے دنیا کی طاقتیں۔ خاص طور سے اگر مسلمان مظلوم ہو تو انصاف کسی اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ دنیا اپنے آپ کو سفید پوش، مہذب، ترقی یافتہ اور انسانیت نواز بتاتی ہے۔ جو مسلمان اور اسلام کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑتی ہے، وہ بتائے کہ پوری مسلم تاریخ میں کیا اتنے قتل کا جرم کبھی مسلمانوں نے، چاہے دنیا دار رہے ہوں، ارتکاب کیا ہے جتنا جنگ عظیم کا بدنما داغ
مغربی قوموں پر لگا ہوا ہے. جتنا آج ایک جنگ میں مار دیا جاتا ہے، صرف غزہ میں ابھی گزشتہ 6-7 مہینوں میں 40,000 کے قریب مرد اور خواتین کا انتقال ہوا. بعض پرائیویٹ رپورٹیں کہتی ہیں کہ 1,00,000 سے اوپر ہیں. ابھی کئی ہزار لاشیں جو ہیں ملبوں میں دبی ہوئی ہیں، بچے عورتیں غائب ہیں. انسانیت پھر بھی چمک دمک رہی ہے. انسانی حقوق کے نعرے، دعوے، امن و امان کے قیام اور قانون کی اچھائی، یہ قوانین ناکام ہے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں. یہ قوانین ناکام ہے ہر حقدار کو حق دلانے میں. یہ قوانین ناکام ہے لوگوں کو محفوظ بنانے میں. خواتین کی عزتیں غیر محفوظ، بچوں کا بچپن اور معصومیت غیر محفوظ، بوڑھوں کا احترام اور وقار دکھائی تو دیتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ان کو رونے پر سکنے پر مجبور کیا. چمک دمک ہے لیکن اوپر سفید پوشی کے بعد اندر سارے بدن پر داغ ہے. ہر جگہ ہر حصہ زخم ہی زخم ہے، پھٹے ہوئے ہیں. سکون و قرار نہیں ہے. سکون و قرار دلانے کے لیے انسانیت کو کہاں سے قانون ملے گا، کون سا ضابطہ اور نظام ملے گا؟ اس کے لیے ضرورت ہے رسول کی، مقام رسالت کی، کہ جس رب العالمین نے یہ کائنات بنائی، رچائی، اس کو تشکیل دیا، وہی اس کو چلانے والا ہے. وہ مدبر ہے، القیوم ہے، الصمد ہے، رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت کا یہ حصہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں، ہم سائنس میں جغرافیہ میں پڑھتے ہیں کہ فلاں برفیلے علاقے میں رہنے والے جانور کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جغرافیائی وجہ بتائیے. تو جواب ملتا ہے کہ چونکہ وہاں سخت سردی ہوتی ہے، اگر بال نہ ہو تو اس کو ٹھنڈک کی وجہ سے وہ جینا مشکل ہو جائے گا، اب برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے اس کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. ہمارا بچوں کے دماغ میں بھی یہ سوال یقیناً آتا ہوگا کہ کیا اس جانور کو یہ پتا تھا کہ میں برفیلے علاقے میں پیدا ہو رہا ہوں تو بڑے بڑے بال بنا لوں؟ اس نے خود سے اپنی ساخت، شکل، صورت اور بال بنائے ہیں. فلاں جانور کی جیب لمبی اور چپچپی ہوتی ہے تاکہ آسانی سے شکار کر سکے. شیر اور درندوں کے پنجے اور ان کے ناخن ایسے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے جانور پر کو جو جکڑ سکیں. دانت ایسے ہوتے ہیں کہ نوچ کر کھا سکیں. پرندوں کے پیر اور ان کے پنجے ایسے ہوتے ہیں، پر میں اس طرح ہوتے ہیں. کئی قسمیں ہوتی ہیں. بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے ان پروں کو اوپر کر لیتے ہیں جس سے وہ محفوظ رہ سکیں. اڑنے کے لیے فلاں بازو. یہ ساری چیزیں بنائی کس نے بنائی؟ کیسے بنائی؟ کیا انہوں نے خود سے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے؟ کس انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے؟ رب العالمین نے ہر چیز کو. اب رب العالمین کی ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرندہ، چرندہ، نباتات، جماعتات جہاں جس شکل میں ہیں وہ اس جگہ پر بالکل موزوں ہیں. آپ کے اس علاقے میں وہی پیڑ پودے، زمین کی چیزیں مل رہی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. برفیلے علاقے کے جانوروں، انسانوں کی ضرورت وہاں موجود ہے. ریگستان کے علاقے میں ریگستانی جانداروں کی ضرورت موجود ہے. جس رب العالمین نے انسانوں کی جسمانی ضروریات، موسموں تک کپڑا کون سا پہنیں گے، گھر کیسا بنائیں گے، برساتی علاقہ ہے، خشک سالی کا علاقہ ہے، وہاں کون سے کہاں کیسی تعمیرات ہوگی، ان ساری چیزوں کو سمجھ دی، فہم دیا، اور اس کا شعور کے ساتھ ساتھ وہ سامان دیے جو آپ کے اور ہمارے استعمال کے ہوں. بعض اطباء کا آج کل کہنا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جس شہر میں پیدا ہوئے رہتے ہیں، اگر اس کے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے علاقے کی چیزیں ہی آپ ہر کام میں استعمال کریں، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، بنانے کے لیے، مکان، فرش وغیرہ وغیرہ، دوا کے لیے، تو آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو رکھا ہے وہاں آپ کی ضرورت کی چیزوں کو مہیا کیا ہے. اب جس رب العالمین نے آتاکم من کل ما سألتموہ والا فرمان کہا کہ تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، جس کی تم کو ضرورت تھی، تو کیا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کون سا قانون اور نظام ہے جس پر چلو گے تو ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا؟ باپ کو باپ کا حق ملے گا، ماں کو ماں کا حق ملے گا، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے صحیح حقوق کو انجام دے سکیں گی، وراثت اور ترکے کی تقسیم کیسے ہو، بالکل منصفانہ ہو، جس کا جیسا حق بنتا ہے ویسے ہی ملے، پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، بیٹے کی تربیت کیسے کی جائے، دیگر حقوق کیسے انجام دیے جائیں، جماعت سے مل کر اتحاد و اتفاق کیسے قائم کیا جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کو دور کیسے کیا جائے.
دوسری قوموں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، سیاست، اقتصادیات، سماجیات، معاشرت، دنیا کے جتنے پہلو ہیں زندگی کے، کیا اس کو بتانے کی ہم کو اللہ رب العالمین ہم کو ضرورت نہیں تھی اس کی؟ تو کیا رب العالمین نے جس نے سانس لینے کے لیے، ہوا دکھانے کے لیے جو ہے غذا دی، پینے کے لیے پانی دیا، ہر چیز جو ہم کو ضرورت تھی دی، یہ نظام نہیں دے گا کہ ہر حقدار کا حق کیا ہے یہ آپ کو صحیح معلوم پڑ جائے، تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو؟ آپ کی 5 چیزوں کی صحیح حفاظت ہو، جان، مال، عزت و آبرو کی۔ آپ کی اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، دوبارہ معاملہ کیا ہوگا، کس مقصد کے تحت ہم دنیا میں پیدا کیے گئے؟ ہاں، پوچھئے لوگوں سے، کوئی الگ جواب دے گا، کوئی الگ جواب دے گا۔ تو رب العالمین جس نے ہمیں بنایا، کائنات بنائی، کیا وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا کہ ہم مرتے آئے کیوں دنیا میں، یہاں سے جاتے کہاں ہیں، کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کیا بے مقصد ہے کہ یوں پیدا ہوئے، کھائے پیے اور دنیا سے گزر گئے؟ ظلم کیا تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، نیکیاں کی تو اس کا انعام نہیں ملے گا؟ کیا اس نے یہ بتایا نہیں، اس کا انتظام نہیں کیا؟ انہی سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، 5 چیزوں اور کو محفوظ بنانے کے لیے، دنیا میں امن اور انصاف کے قیام کے لیے، پروردگار رب العالمین کی حیثیت سے اس نے تعلیمات کا جامع نظام کا انتظام کیا، اور اس انتظام کی بنیادی کڑی ہے رسول کو بھیجا۔ مقام رسالت یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اسی سے مقصدیت ملتی ہے، سارے انسانوں کو اسی سے زندگی کا صحیح راستہ ملتا ہے، سارے انسانوں کو اپنی پیدائش اور موت کا صحیح مقصد بتانے کا ذریعہ صرف رسول ہے۔ رسول نہ ہو تو جو دنیا ان سوالوں کے حقیقی جواب سے محروم ہے۔ کچھ اگر جزوی جواب صحیح مل بھی گئے تو سارے جوابات وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانوں کے غیب کے معاملات کو جاننے کا انسانوں کے پاس سوائے اللہ کی وحی کے اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ لہذا جب کوئی ذریعہ نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کی وحی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب، یعنی آپ اور ہم بیمار پڑتے ہیں، بیماری سے علاج کیسے حاصل کیا جائے، اس کو سکھانے کے لیے ہم کو ایسی صلاحیتیں دے دی، ایسے اشارے دے دیے کہ ہم خود سے غور و تحقیق، تجربات کر کے معلوم کر سکتے ہیں فلاں بیماری کی فلاں دوا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ضرورت پڑنے پر اشارے بھی دے دیے۔ ہاں، لاش آئی، قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دفن کرے، اللہ نے کوا بھیج کے بتا دیا، دیکھو ایسے دفن کرو جیسے اس کوے نے اپنے مردہ کوے کو دفن کیا۔ لوگ حکمہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسانوں کو جانوروں سے پتہ چلی۔ نیولا اور سانپ کی جب لڑائی ہوتی ہے تو نیولے کو اگر سانپ نے ڈس لیا تو فوراً بھاگ کے ایک خاص قسم کا پودا، یو پی والے اس کو گوما کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہتے پتہ نہیں، اور یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، اس گوما کی پتی کھاتا ہے۔ تجربہ کیا تو پتہ چلا یہ دیکھنے کے بعد کہ اگر کیسا بھی سانپ ہو، زہریلا اگر کاٹ لے، ڈس لے، اس کی پتی یا اس کا رس انسان اس ڈسے ہوئے انسان کے جسم میں ڈال دیا جائے ناک سے، منہ سے، تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ مطلب یہ سانپ کے زہر کا توڑا پتہ کیسے چلا؟ نیولے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا۔ ہاں، تو ہم کو جسمانی دواؤں مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا دیا، اس سے ہم نے میڈیکل سائنس سیکھا، فلکیات سیکھا، یہ سیکھا وہ سیکھا۔ ہاں، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں مادی، وہ انسان غور و فکر تجربات سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن مرنے سے کے بعد کیا ہوگا، ہمارا خالق و مالک کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کون آئے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ رسول آئے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول انسانی سماج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کھانا پینا یہ سب چھوٹی ضرورت ہے، آکسیجن لے کے ہم سانس لیتے ہیں، اس یہ بھی چھوٹی ہے، بڑی ضرورت ہے رسول کی، اس لیے کہ رسول اگر نہ آتے تو ہمیں زندگی کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا اگر جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے گزر بھی جاتی تو ضلالت اور گمراہی کے ساتھ، شرک اور کفر کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد ایسا دائمی اور بھیانک عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ موت کو پکارا جاتا لیکن موت نہیں آتی، جو ہم پڑھتے جانتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے، اس لیے رسول ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، اور رسول کا بھیجنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، بہت نعمتیں ہیں اللہ کی،
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے جس نعمت کو بطور احسان گنایا وہ رسول کی نعمت ہے. تمہارے لیے، تم پر اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان پر رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، ہاں آگے من انفسہم، جو انہی کے جنس سے ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے. پتہ نہیں لوگ قرآن و حدیث کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارے درمیان رسول کی، فرشتے کو کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ دنیا میں اگر فرشتے زندگی گزارتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے، اور ابھی اگر ان کو فرشتہ بنا کے رسول بھیجو تو کہیں گے کہ ارے ہم تو انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم نے بشر رسول بنایا. کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہتے تھے کہ ارے یہ تو انسان ہیں، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قرآن نے نقل کیا ان کا جملہ کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو وہ اس لیے رسول نہیں مان رہے تھے کہ آپ انسان ہیں. آج ہمارے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے ایسے طبقات ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن حدیث کی بات مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ارے رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بشر ہے تو رسول نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا رسول ہے تو بشر نہیں ہوں گے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات کے دو پہلو ہوئے، یعنی رسالت اور بشریت اکٹھا نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور یہ کہا کہ یہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ، اسوہ نمونہ. ایک کمپنی کوئی چیز بیچتی ہے، بناتی ہے تو سیمپل دیتی ہے، سیمپل نمونے کو کہتے ہیں. ہاں، انسانی سیمپل اور نمونے میں کمی ہو سکتی ہے. اللہ نے جسے نمونہ بنایا ہے، اور صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا اور کائنات کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کر رہے ہیں. رسالت کے تحت سارے رسولوں کا مقام اپنی جگہ، ان کو مانتے ہیں، ایمان لانا فرض ہے سچے رسولوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور آخری نبو کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، تو آپ کے لیے کوئی علاقہ اور کوئی زمانہ مخصوص نہیں ہے، محدود نہیں ہے. پہلے کے انبیاء مخصوص علاقوں اور امتوں کے لیے بھیجے جاتے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کا سب سے اونچا درجہ اسی لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں، اور آپ پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے، یعنی علاقے کی بھی قید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، اور زمانے کی بھی، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو پیغمبر بنایا اور یہ فرمان جاری کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، مقام رسالت ان آیتوں میں دیکھیے. ویسے تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، وہ غور کریں ان قرآن کی آیتوں پر. قرآن مان ہی نہیں سکتے رسول کو مانے بغیر، اللہ کی توحید مان ہی نہیں سکتے سنت کو مانے بغیر. لکھ لے یہ چیزیں کہ اگر کوئی انکار حدیث کر رہا ہے بغیر وجہ شرعی کے، عذر معقول کے، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی ضروری ہے. انکار رسالت کے ساتھ انکار الوہیت ہو ہی نہیں سکتا. اس دو حصے میں سے کسی ایک کا انکار کیا، پہلے کا بھی انکار ہے. یہ اسلام کے اور ایمان کے ارکان میں سے پہلے رکنوں کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. مقام رسالت یہ ہے کہ اگر کوئی مقام محمد رسول اللہ نہیں کہتا، ہاں، تو وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا بھی نہیں ہوگا، کتنی بھی زبان درازی کر لے، لفاظی کر لے. قرآن حدیث کی بے شمار واضح ناقابل انکار کھلی کھلی دلیلیں کہتی ہے. اور اللہ کے رسول کی ثابت شدہ سنت و حدیث کا انکار کرنا رسول کا انکار ہے، اور رسول کا انکار کرنا کفر ہے. لا الہ الا اللہ کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے. جو رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی سنتوں کو رد کرتا ہے، عقل کو ترجیح دیتا ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا. لکھ لے وہ اہل قرآن نہیں ہے، منکر حدیث منکر قرآن بھی ہے.
یہ مقام ہے رسول کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو رسول بنایا تو یہ کہا کہ آپ کی ذات میں لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں نمونہ ہے؟ انکار حدیث کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹ مین کی طرح ہیں۔ پوسٹ مین آپ کو خط پہنچاتا ہے، پڑھ کے نہیں سناتا، سمجھاتا نہیں، تو یہ قرآن پوسٹ مین کی طرح رسول نے پہنچا دیا؟ جی نہیں، قرآن سے پہلے رسول کی ضرورت ہے۔ ایک ایک جملہ نوٹ کیجئے، دماغ میں وقت نہیں ہے، ہمارے علماء کرام موجود ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو۔ آپ دیکھیے کہ پورے جو قرآن و حدیث میں رسولوں کا تذکرہ ہے، اس میں آپ کو کئی انبیاء کا تذکرہ ایسا ملے گا کہ ان کے رسول تو ہیں، کتاب نہیں ہے۔ یعنی رسول آئے، ان پر کتاب نازل نہیں کی گئی، تو کس چیز کو قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیا؟ کون سی وحی تھی؟ وہ حدیث تھی۔ یعنی جن انبیاء کو، رسولوں کو کتاب نہیں ملی تو ان پر ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ ہاں، کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ حضرت لوط علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اب ان کی قوم نے لوط علیہ السلام کا انکار کیا، اسی بنیاد پر جو ہے ہلاک کیے گئے۔ تو کتاب نہیں آئی، نبی ہے، لیکن ایک بھی کتاب آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ کتاب آئی ہے نبی نہ ہو۔ نبی بغیر کتاب کے آئے ہیں، ان کو وحی کی دوسری قسمیں دی گئیں، حدیث دی گئی، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کتاب سے زیادہ ضروری نبی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں میں سے ایک کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ سنت بھی، اور بعض روایتیں میں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کو جب تک پکڑے رہو گے گمراہی سے بچو گے۔ اور وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائیں گے، حوض کوثر پر قیامت تک۔ قرآن اور حدیث کو آپ الگ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں۔ ایک کو نہیں مانا، دونوں کو نہیں مانا، اور ایک کو نہیں مانا تو آپ گمراہ پکے ہوگے۔ یہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کا مکمل نظام صرف قرآن سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں عقل کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ہاں، قرآن کافی ہے، آپ کو سمجھتا ہے؟ قرآن نے جو 5 وقت کہا، پورے منکرین حدیث کے 50 گروہ ہیں، 2 گروہ متفق نہیں ہیں، ایک رکعت نماز نہیں بنا سکے۔ پورے پاکستان میں چیلنج دیا تھا علماء اہل سنت، اہل الحدیث اور دیوبندی حضرات نے کہ آپ قرآن کہتے ہو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایک رکعت نماز صرف قرآن سے بتا دو، نماز جنازہ اور مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے قرآن سے بتا دو۔ کوے کی طرح جو ہے قابیل کے نے جو دیکھا تھا ویسے ہی گاڑ دیں گے آپ۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کے راستے پہ ہے تو اس سے سوال کیجئے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی میت ہو گئی تو ہم اس وقت تک آپ کی میت اور جنازہ اٹھائیں گے نہیں جب تک آپ قرآن سے یہ نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ پڑی رہے گی لاش، زیادہ سے زیادہ کھڈے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ قرآن ماننے کی بات کرتے ہیں، قرآن نہیں مانتے۔ قرآن جگہ جگہ حدیثوں کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ بات دھیان رکھیے، یہ جو جذباتی بات کرتے ہیں نا، کہہ رہے قرآن کافی ہے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے، یہ قرآن کی کمی کا بیان نہیں ہے یا عکاس نہیں ہے۔ قرآن مکمل ہے، قرآن کافی ہے، لیکن آپ کی عقل اور سمجھ، میری عقل اور سمجھ برابر ہے کیا؟ منکرین حدیث میں کتنے لوگ گزرے ہیں، پرویز چکڑالوی، محمد تین، ہاں، اسلم شیخ کیا نام ہے، جیراج پوری، اسلم جیراج پوری، بعد کے لوگ ہیں، یہ آبی غامدی ہے، راشد ساز ہیں آج کے دور میں جو پائے جاتے ہیں۔ کسی نے لغت کے ذریعے قرآن سمجھنے کی بات کی، کسی نے عربی جاہلی شاعری کی، کوئی جو ہے مغربی اور امریکی تہذیب کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرنا چاہتا ہے، یورپ اور اقوام متحدہ کے قوانین کو فٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی سائنسی تحقیق کے بنیاد پر تفسیر کرنا چاہتا ہے، سب گمراہی۔ ہاں، یہ منکرین حدیث ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، مروب ہے، جاہل ہے، کم علم ہے۔ جتنے منکرین حدیث ہے لکھ لیجئے، یہ اسٹیج پر پوری ذمہ داری سے علماء کے درمیان کہہ رہا ہوں، وہ جاہل ہے، جاہل، حدیث کے فن سے ناواقف ہیں، اصولوں سے جاہل ہیں۔ اور یہ میں اسٹیج پہ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ دنیا میں سچائی اور جھوٹ کو پرکھنے کے کوئی ضابطے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک کورٹ میں، عدالت میں کیس جاتا ہے، جج کے سامنے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے وہ؟ آپ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، کس بنیاد پر کسی کو اچھا سچا مانتے ہیں، کس بنیاد پر کسی کو جھوٹا اور برا مانتے ہیں، کس بنیاد پر کوئی خبر قبول کرتے ہیں؟
آپ کی زندگی گزارنے کے یہ جو ضابطے ہیں جس میں آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اگر محدثین کے اصول حدیث کا آپ جائزہ لیں گے تو ایک دم یقینی طور سے کہ دنیا میں جتنے بھی ضابطے ہیں صحیح غلط کو ناپنے کے، حق اور باطل کو قبول اور رد کرنے کے، جتنے بھی ضابطے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ جھوٹ ہے، جتنے ضابطے ہیں ان ضابطوں میں محدثین کے یہاں جو حدیثوں کو قبول اور رد کرنے کا اصول ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر اس کا آپ انکار کر رہے ہو نا، ان اصولوں اور ضابطوں کا، تو آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی معاملہ مانا نہیں جائے گا، کوئی خبر قبول کرنے کے لائق نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی سچی ہو۔ کیونکہ جب آپ اس معیار سے کہیں اونچے معیار کی حدیثوں کو رد کر رہے ہیں تو آپ کا یہ جو خبریں بیان کی جاتی ہیں، اور حیرت کی بات ہے منکرین حدیث کو میں نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث جس کی غیر مسلم بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ گولڈ زہر، میں ایک قول اکثر نقل کرتا ہوں، جرمنی کا مستشرق ہے، اسلام دشمن تھا، اسلامی علوم پر محنت کیا، ایسے ہی مغربی ایسے علماء جو مشرقی علوم اور خاص طور سے اسلامی علوم پر محنت کرتے ہیں ان کو مستشرق کہتے ہیں، مشرقی بننے والا علم کی بنیاد پر۔ تو اس نے بہت سے کیڑے نکالے، شکوک و شبہات پھیلائے ہیں، اور منکرین حدیث زیادہ مستشرقین اور غیروں کے ہی اعتراضات کو چبائے ہوئے نوالے چباتے ہیں، سمجھتے ہیں میری عقل میں نہیں آ رہا، اس کی عقل ہے ہی نہیں، دوسروں کی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں گولڈ زہر نے کہا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، کہ کب آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، کون سی نماز کب پڑھی، کتنے روزے رکھے، روزے کے کیا آداب ہیں، حج کے کیا احکام ہیں، دیگر زندگی کے مسائل کیسے، نکاح طلاق، ایک ایک چیز زندگی کے بارے میں جو حدیثیں منقول ہیں اسے محفوظ اور قابل اعتماد بنانے کے لیے گولڈ زہر کہہ رہا ہے، اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کی سنت اور سیرت کو محفوظ بنانے کے لیے، وہ آپ کی حدیثوں کو قبول اور رد کرنے کے لیے جو معیار اور اصول ضابطے بنائے ہیں وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ کیا معمولی بات ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کو محفوظ بنایا ہے، 5 لاکھ۔ لیکن اب اس کی تفصیل میں بتاؤں تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں علم حدیث کو جاننے والے بہت کم ہیں، ڈیٹیل بتانا پڑے گی، علماء سے بیٹھ کر پوچھئے کہ فن حدیث، اصول حدیث، ایک حدیث کو اگر محدثین کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کیوں کہتے ہیں، کیا اصول ہے؟ صرف آپ وہ پڑھ لیں گے نا تفصیل سے کہ صحیح میں 5 شرطیں ہیں، ہر شرط کا کیا مطلب ہے، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایک حدیث کو صحیح جب محدث کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے۔ ان 5 لاکھ راویان حدیث کا کہ حالات جمع ہیں۔ اب انہوں نے شیخ حسین سے سنا، شیخ حسین نے تبریز صاحب سے سنا، یہ ایک زمانے کے ہیں، میرے استاذ ہیں، یہ اس کے کچھ پہلے کے وہ ان کے استاذ ہیں، وہ ان کے استاذ ہیں، یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے، یہ راویان حدیث ہیں۔ اب میں کب پیدا ہوا کب مرا، میں اگر مر چکا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میری پیدائش 1965 کی ہے، میں نے کہوں کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سنی تو بہت زبردست تقریر کرتے تھے، تو شیخ حسین پکڑ لیں گے کہ آپ کی پیدائش 65 کی ہے اور مولانا آزاد 58 میں مر چکے تھے، آپ ان کی تقریر کیسے سن سکتے ہیں؟ سمجھ رہے بات؟ یزید بن رومان کہتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت نماز کی تراویح کا حکم دیا، وہ پیدا اس وقت ہوا جب حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی، یہیں پہلے حدیث کمزور ہو گئی۔ یہ میں صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے کہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک استاذ کے شاگرد ہیں، ایک استاذ کے شاگرد ہیں، اب سب نے اس استاذ سے ایک حدیث نقل کر دی، سن لی، شیخ حسین بھی کہہ رہے ہیں، شیخ نعمت صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سے فلاں صاحب بھی، کہ انہوں نے ایسے بیان، میں ایک اکیلا آدمی ایسا ہوں جو اس حدیث کو تھوڑا فرق سے بیان کرنے لگا۔ یہ سارے 5-6 لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس میں نے تھوڑی گڑبڑ کر دی، ایک آدھ جملہ کم کر دیا، بدل دیا، ہٹا دیا، کچھ ایسا ہو گیا، معنی بدل رہا ہے، تو اب میری بات قابل قبول ہو گئی یا ان سب کی؟ تو ایک تو کلیئر ہے کہ اگر ہم سب سچے اور ثقہ مانے جاتے ہیں تو جو زیادہ تعداد میں ثقہ ہے وہ سب کے سب غلطی نہیں کر سکتے، میں اکیلا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ 5-6 لوگ جو ثقہ ہیں جان بوجھ کر جھوٹ بول بھی نہیں سکتے، جھوٹے ہے بھی نہیں، ان سب سے اکٹھا کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اس سے یہ محدثین پتہ لگا لیتے ہیں
کہ ایک سے اکیلے سے غلطی ہوئی ہوگی، یہ ان لوگوں سے جو زیادہ سیکھا ہے یہ سب سے نہیں. میں نے کوئی حدیث بیان کی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا جاننے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ میں نے جس استاد سے حدیث بیان کیا اس استاد کے دوسرے شاگردوں کو دیکھا جائے وہ سب ایسے ہی بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر اس نے جو ہے اپنے گھر میں بنا لی ہے. یہ میں ایک دو مثال دے رہا ہوں بہت ہی ہلکی اور سادی سی. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت لگے گا، طلبہ کو مشکل محسوس ہوتی ہے بعض جگہوں پر. محدثین نے ایسے اصول و ضوابط ترتیب دیے، منکرین حدیث سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت عقل ہے، محدثین کو عقل نہیں تھی، صحیح غلط کو جانچنے کا اعلیٰ ان کے پاس معیار نہیں تھا. ہاں اب کوئی اگر معجزے پر مشتمل، غیب کی باتوں پر مشتمل، عذاب قبر ہے، آسمان اور جنت اور جہنم کی باتیں ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی باتیں ہیں، ان کی عقل میں نہیں آتی، کہتے ہیں چھوڑ دو. آپ ان سے کہیں کہ قرآن کی کئی باتیں عقل میں نہیں آتی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک رات میں گئے، واپس بھی آ گئے. قرآن کہہ رہا ہے، عقل میں آتی ہے کیا؟ اس وقت کون سا پلین، ہوائی جہاز، راکٹ بنا تھا 1400 سال پہلے؟ یہ سمجھا کے بتائیے. وہ بولتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں ہے انکار کر دو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ چونٹی نے جو ہے وہ بات کی، اپنے چونٹی فوجیوں سے خطاب کیا، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکن، اے نملہ، چونٹیوں کی جماعت، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ چونٹیاں مر گئی، روند گئیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا فتبسم ضاحکا، ہاں کیا ہے آگے، شیخ مومن قولہ ہے، اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے. آپ اپنے ایک چونٹی لیجئے، منکر حدیث سے پوچھئے کہ آپ چونٹی کی آواز ہم کو سنا کے بتائیے، ہاں، اور نہیں سنا پائے تو پھر بولیے کہ قرآن کی آیت غلط ہے یا اس کی تعویل کریں گے. نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ چاہے تو جس آواز کو چاہے سنا دے. اور جب اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کا سارا معاملہ ہے تو کون سا معجزہ، کون سی بات جو ہے آپ کو غیر عقلی لگتی ہے؟ آج سائنس کی دنیا میں سائنٹسٹ حضرات یہ ماننے پر مجبور ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ایکسپلین، روز سوتے ہیں، روز نیند کی ایک دم بہترین 100% حقیقت کوئی سائنٹسٹ آج تک بتا نہیں سکا. تو منکرین حدیث بول دے کہ عقل میں جب نہیں آتی، عقل سے ہم ایکسپلیشن نہیں کر سکتے کہ نیند کی حقیقت کیا ہے، تو ہم نیند کو مانتے ہی نہیں، کوئی سوتا ہی نہیں، رد کر دو. روز دیکھتے ہیں، روز سوتے ہیں، ہر کوئی سوتا ہے، لیکن نیند کا ایکسپلیشن سب کے پاس ٹھیک نہیں ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. کیسے نمونہ ہے؟ کس چیز میں نمونہ ہے؟ صرف قرآن پہنچا دے ہو گیا نمونہ؟ کوئی جو قرآن حدیثوں کو نہیں ماننا چاہتا اس سے پوچھئے اس کا سیدھا مطلب کیا ہے، کیسے نمونہ ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کو جواب ملے گا عقیدے میں آپ نمونہ ہیں. عقیدہ وہی اختیار کرنا ہے جو رسول نے اختیار کیا. عبادت میں آپ نمونہ ہے، عبادت وہی کرنی ہے جو آپ نے کیا، اتنی ہی کرنی ہے جتنی آپ نے کیا، جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی کرنی ہے. جس وقت کو متعین کر دیا اسی وقت کرنی ہے، ورنہ بدعت ہوگی اور وہ گمراہی ہوگی اس کی مخالفت کی. تو عبادت میں بھی آپ ہی کو نمونہ مانا جائے. فلاں امام، فلاں بزرگ آپ کو چھوڑ کر نہیں منایا جا سکتا. اللہ کے رسول کے یہ حقوق میں سے ہے کہ آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے. انقیاد، محمد الرسول اللہ کو ماننے کی شہادت کی 2 رکن مانتے ہیں کہ آپ کی خبروں کو سچا مانا جائے، جو ثابت ہے مانا جائے صحیح حدیث سے، خبروں کو سچا مانا جائے، اور آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے. جو کہا ہے کرو تو حکم پر عمل کرو، جن سے منع کیا ہے رک جاؤ. آپ کا مذاق نہ اڑایا جائے، آپ کی تنقیص نہ کی جائے، آپ کی سنت کو رد نہ کیا جائے، آپ کی بات کے آگے کسی بھی کائنات کی کسی بھی شخصیت کی بات کو نہ کیا جائے. اگر آپ کی بات کے آگے کسی پیغمبر کی، کسی بیوقوف منکر حدیث کو کہہ رہا ہوں، فلاں دانشور، فلاں، ان کی بات کو آپ نے اللہ کے رسول کے آگے کر دیا، آپ نے قرآن نہیں مانا، محمد رسول اللہ نہیں کہا، مانا نہیں، سمجھا نہیں، قبول نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو اب عبادت میں، اخلاق میں، حلال حرام میں، لین دین میں،
سارے معاملات میں عورتوں کا کیا حقوق ہے، ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے۔ نکاح کیسے کرنا چاہیے، طلاق کے کیا احکام آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہاں خواتین کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، تو فرض ہے ہر مسلمان کو ہم جو کام کرتے ہیں اس کام میں یہ معلوم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے کہا یہ گہری نظر والی خواتین ہماری مائیں بہنیں، ان کے لیے نمونہ ہے، غور کریں ہاں کیسی نگاہ رکھتی تھی۔ فقیہ امت حضرت عائشہ ام المومنین، کئی جگہ صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں اٹکتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، دقت ہوتی تھی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہ بہت مشکل مسائل کو آسانی سے حل کر دیتی تھی، جواب دے دیتی تھی۔ ہاں تو آپ سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو کتنا سمپل سادہ مشہور جواب ہے، کانا خلقہ القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست رویے اور سارے معاملات جو تھے، ہاں سارے معاملات، کردار، قرآن کا عکاس جو قرآن میں ہے الفاظ و معانی کے اعتبار سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے عمل کے اعتبار سے جیتی جاتی تصویر کی شکل میں۔ کتنی کلیئر بات ہے، کیسی گہری نظر ہے۔ قرآن اور سنت میں فرق نہیں ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ رسول کا عمل ہے، زندگی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اگر آپ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسول پر عمل کریں، رسول کی سنت پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا پرتو تھی، عکس تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو رسول کے ساتھ کتابیں اتاری۔ بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں آئی، لیکن رسول کے ساتھ کیوں آئی؟ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا، کیا ہے وَنَزَّلْنَا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ کی طرف ہم نے الذکر کو نازل کیا، قرآن کو الذکر کہا، کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں۔ بہت غور سے سنیے، ہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں اتارا؟ تاکہ آپ بیان کریں، تفسیر کریں، تشریح کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تفسیر کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیز جس کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مفسر بنایا، مفسر قرآن، شارح قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کلام اور کس آیت سے کیا کہنا چاہا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے، یہ رسول بتائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ایک ہی جگہ نہیں کہا، ایسا اور کئی جگہ ہے۔ مثال کے طور پہ کہ سورہ قیامہ میں کہا وہ کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَا کیا ہے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ اجلت کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ حضرت جبریل جب پڑھاتے تو آپ بھول نہ جائیں، اس کے لیے جلدی جلدی پڑھتے۔ اللہ نے کہا کہ اجلت نہ کیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھانا، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے اس کا بیان ہے۔ غور سے سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم پڑھائیں گے، قرآن میں کہہ رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ مولوی نہیں بول رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رب العالمین کہہ رہا ہے، قرآن کو اتارنے والا۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہو تو یہ مانو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا تو جلدی مت کیجیے، ہم ہی پڑھائیں گے آپ کو۔ تو پڑھائیں گے کیا؟ الفاظ، قرآن کے الفاظ بتا دیا۔ آگے کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور آیتوں کا مطلب اور معنی کیا ہے ہم ہی بتائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، غور سے، پھر ہمارے ہی ذمے اس قرآن کو بیان کرنا ہے۔ یعنی قرآن اتارا، الفاظ بھی اتارا اور بیان قرآن بھی۔ مجھے جواب دیجئے کہ قرآن تو الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بیان قرآن جو اللہ نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جی، حدیثوں میں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جگہ جگہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول کا کام کیا بتایا قرآن نے کہ وہ الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب تو قرآن ہے، الحکمہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ حدیث۔ الحکمہ حدیث ہے، یعنی حدیث کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو الحکمہ کی ضرورت تھی، اس زمانے کے لوگوں کو بیان قرآن کی ضرورت تھی۔ آج کے لوگ اتنے علامہ ہو گئے جو جاہل ہیں، حقیقت میں عربی بھی نہیں جانتے، اس ماحول کے محاوروں کو نہیں جانتے۔ ان کو صحابہ کرام سے زیادہ اچھی عربی آنے لگی کہ اب ان کو قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ اچھی عربی بعد والا کوئی جان سکتا ہے؟ جی، وہ زمانہ وہ تھا جب قرآن نازل ہوا کہ عربی زبان میں لوگوں کو گونگا کہتے تھے، وہ لوگ عربی زبان میں وہ اعلیٰ معیار اور مقام پر تھے، دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ اس کا اندازہ لگائیے کہ کئی سردار، یہاں تک کہ کوئی دیہاتی ہے نا، قرآن کا ایک جملہ سنتے تھے تو کہتے تھے ما ھذا قول البشر، ارے یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی عربی دانی کی انتہا تھی۔ آج ہم نہیں بول پاتے کیونکہ ہماری اتنی عربی نہیں آتی، اچھے لوگ اتنی اس کی گہرائیوں میں نہیں جا پاتے۔ وہاں زبان دانی کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں عربی زبان کے کون الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کیا محاورے استعمال ہوتے ہیں، قرآن کی کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، صحابہ کرام سے بہتر بعد والے جان سکتے ہیں کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، صحابہ کرام سے بہتر جان سکتے ہیں؟ ہاں، سب کچھ بعد والوں سے زیادہ بہتر صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کو اس کا ٹھیک ٹھیک معنی مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ہاں، ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اب مثال کے طور پہ ایک آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، نہیں آیا تھا کہ رمضان کی رات میں اب تم کھاؤ پیو، پہلے منع تھا، یہاں تک کہ صبحی دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے۔ اب ایک صحابی غالباً حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کالا دھاگا سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھا، اور جب تک دیکھا اندھیرے میں کالا اور سفید الگ الگ نہیں دکھ رہا ہے تب تک کھاتے پیتے رہے۔ اور پھر صبح میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ دھاگا کالا اور سفید تو بہت دیر تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دیر تک کھاتا پیتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور ہنس کر کہا کہ تم نے تو بہت بڑی چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ یہ سفید دھاری جو ہے نا، یہ صبح صادق کی سفید دھاری ہے جو پاؤ پھوٹتی ہے افق کی چوڑائی میں۔ صبح کاذب جھوٹی صبح اوپر سے نیچے ہوتی ہے، جس کی بھیڑیے کی دم کی شکل ہوتی ہے، اور صبح صادق افق میں چوڑائی میں ایک اجالا آتا ہے، بس وہ سمجھ لیجئے کہ صبح صادق ہے۔ تو یہ صبح صادق کی سفید دھاری ہے، اور کالی دھاری سے مراد رات کا اندھیرا، تاریکی، اور تم نے یہ افق کی چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اس سے یہ مراد ہے۔ جب انہوں نے یہ غلط سمجھا تو قرآن میں بھی ایک لفظ اترا، اللہ نے اتارا، ہاں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ اتنا تھا، آگے اللہ نے اتارا من الفجر، یہ بخاری میں ہے، من الفجر یہ اتارا، یعنی فجر کی۔ آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کو قرآن کی عربی زبان کی اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تشریح کی ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہنچے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، زیرہ تک کے بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنیوں تک کو، اور بازو کے پورے حصے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ چور اور چورنی پکڑی جائے تو یہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ ابھی منکرین حدیث سے پوچھیں گے تو ہر دانشور الگ الگ بولے گا کہ یہ انگلی کو ہم نے چاقو سے تھوڑا سا کاٹ لیا، ہاتھ کٹ گیا، ہو گیا نا۔ سزا سے بچنے کے لیے یہ ہیلا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ تو کٹا نا، اللہ نے کہا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ لیا۔ ہماری ماؤں بہنوں کا ہاتھ روز کچن میں کٹتا رہتا ہے، تو بولیں گے ایسا کٹوا لینے میں کیا حرج ہے؟ تو اب آپ بولیں گے کہ ہاتھ کاٹنا، اللہ نے کہا ہاتھ کاٹا۔ میری سمجھ میں یہی آئے گا، میں نے اگر یہ کسی چور نے چوری کی، اللہ بچائے، اور وہ عدالت میں پیش ہو، یہی جواب دے گا۔ اگر حدیث کو نہیں ماننے والا ہے تو بولے گا کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، ہاتھ کاٹو، چلو ایک چرکا لگا دو، ہو گئی سزا، میرے گھر جانے دو۔ لیکن میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں نا، میری سمجھ میں قرآن کی آیت یہی آ رہی ہے، ہاں، تو اس کو بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاتھ جو ہے وہ پہنچوں تک کاٹا جائے گا، نہ اس سے آگے نہ اس سے ادھر پیچھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی اور بھی مثالیں دسیوں دے سکتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ظلم کا معنی
ہاں جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، عام گناہ سمجھا صحابہ نے، آ کے اللہ کے رسول سے کہا ہمیں تو ہر شخص کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے تو ظلم ہو ہی جاتا ہے، تو ہم امن میں نہیں رہیں گے کیا، عذاب سے نہیں بچیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے کلام میں کچھ باتوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ضرورت پڑی، جو اللہ نے خود کہا کہ آپ کو اس لیے ذکر دیا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ ہاں تو صحابہ کو ضرورت تھی، آج کے ہمارے ماحول والوں کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود سے سمجھیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین ہوگی؟ بولے بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کافی ہے، قرآن بہت جامع ہے، لیکن آپ کی یا ہم انسانوں میں سے ہر ایک کی سمجھ برابر ہے؟ کیا عربی نہیں آتی ہے اور جس کو عربی آتی ہے دونوں برابر ہیں؟ ایک عالم ہے، امام ہے، صحابی ہیں، وہ اور بعد والے برابر ہیں، رسول ہیں اور بعد والے برابر ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر، دنیا کی کون سی کتاب ہے؟ آپ ہندوستان میں کسی کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ میں نے قانون کی کتاب گھر میں پڑھ لیا ہے، اب یہاں میں کیس لڑوں گا اور مجھ کو جج بناؤ، بغیر ڈگری کے، بغیر آپ کے تعلق سے کہ بھائی یہ ایڈوکیٹ اور باقاعدہ انہوں نے امتحان پاس کیا ہے، کیا آپ کو جج بنا دیا جائے گا؟ ہاں بار ایسوسی ایشن میں بحیثیت وکیل قبول کر لیا جائے گا؟ آپ کہیں گے میں نے آئین پڑھا ہے نا۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک عالم اور غیر عالم کو دنیاوی اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے، ڈگری کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کام کے لائق ہے، یہ انجینئر ہے، یہ انجینئر نہیں، یہ کتنی بھی عمارتیں بنانا جانتا ہو، لیکن اس کو انجینئر نہیں مانیں گے۔ تو قرآن و حدیث کے معاملے میں ہر کس و ناکس اٹھے گا اور کہے گا کہ مجھے جو ہے میں ترجمہ پڑھ لوں گا، اور ترجمہ آپ پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا کلام عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم کو قرآن سمجھ رہا ہے۔ آپ تو مترجم کے محتاج ہو نا، اس نے غلط ترجمہ کیا تو آپ نے غلط مانا، اس نے غلط تشریح کی آپ نے غلط مان لیا، اصول معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح کے بھی ضابطے قرآن نے بتائے ہیں، حدیث نے بتائے ہیں، وہ ضابطے آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیے، قرآن میں بتایا، ابھی میں نے کہا کتنے انبیاء ایسے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ جمعہ میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے، دعوت دی، اونچ نیچ ہوئی، بہت سارے واقعات ہوئے، اور پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو ان کو ڈبو دیا۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ فرعون اور آل فرعون جب ڈبائے گئے، بہت اچھی طریقے سے قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توریت نازل نہیں کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ توریت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ کب نازل ہوئی؟ ہاں جی، قرآن کے بیان سے بالکل صاف ظاہر ہے، کلیئر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت فرعون اور آل فرعون کے ڈوب جانے کے بعد جو اپنی قوم کو لے کر گئے، پھر طور پر گئے، اس کے بعد توریت دی گئی تختیوں پر لکھ کر۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، جو اہل قرآن ہیں، کہتے ہیں اہل قرآن نہیں ہے، منکر حدیث ہیں، ان سے تعلق سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب توریت اتری ہی نہیں تھی تو فرعون اور آل فرعون کو کس چیز کے انکار کی وجہ سے کافر مانا گیا اور اللہ نے عذاب دیا؟ آج اگر اسی چیز کا کوئی انکار کرتا ہے، یعنی اس وقت تو پیغمبر کو اور پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانا تھا نا ان لوگوں نے، اس لیے ہلاک کیے گئے، تو آج اگر اسی چیز کا کوئی انکار کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، آپ کی حیثیت نہ مانے، ہاں تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ اور یہاں بھی ایک غیر عقلی بات، اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں، یہاں بھی ایک غیر عقلی بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ آپ بیان کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیں گے، نہیں مانیں گے، عقل میں نہیں آتی، کیا ضرورت ہے؟ غیر مسلموں کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ٹینشن مت لیجئے، غیر مسلم دنیا اسلام پر، قرآن پر کوئی بھی اعتراض کرے، کسی بھی زمانے میں ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے جس کا جواب علماء نے نہیں دیا ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا جواب دینے والوں کو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے حدیث کو انکار کر دو، نہیں، حدیثوں کو ہم مانتے ہیں، اور ماننے کے بعد کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ، دنداں شکن، دانت توڑ جواب دیتے ہیں۔ تو جس مسند پر یہ منکر حدیث کہتا ہے کہ نہیں ہم حدیث نہیں، ہم اپنی عقل سے مانیں گے، ہاں عقل، بلکہ وہ لطیفے کی زبان میں کہنا چاہیے کہ کڈنی سے مانیں گے، کیونکہ عقل تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، ہاں
کوئی ایک اعتراض آج منکرین حدیث بتائیں جو وہ کرتے ہوں، کسی غیر مسلم نے نہ کیا ہو، مستشرقین نے نہ کیا ہو، یورپ سے نہ کیا ہو. ہندوستان پاکستان میں انکار حدیث کے جو سرغنہ تھے نا، سب یورپ سے پڑھ کے آئے تھے، متاثر اور مروب تھے. نئی تہذیب کو دیکھ کے ان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، دبے ہوئے ہیں، جاہل ہیں. تو اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے اس کی وجہ سمجھتے ہیں قرآن حدیث ہے. نعوذ باللہ. ہاں، عروج کا جو دور تھا وہ دیکھیے کیا تھا ہمارا، یہی قرآن و حدیث کو ماننے پر عروج ملا. تو میں سوال یہ کہہ رہا تھا جو بعض علماء نے بیان کیا کہ منکر حدیث یہ کہتا ہے کہ رسول کی تشریح کو، تفسیر کو نہیں مانوں گا، تو کس کی مانے گا؟ اپنی مانے گا. یعنی جس کرسی پر، مسند اور منصب پر رسول کو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، وہاں خود بیٹھ رہا ہے. اس منصب کے لائق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لائق نہیں مان رہا ہے، لیکن خود کو بنا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. جی نہیں، حدیثوں کی وجہ سے اتحاد ہوتا ہے. منکرین حدیث کے دو منکر حدیث میں آپ پوچھئے تو دونوں کو کسی ایک معاملے میں آپ کو اتفاق نہیں ملے گا. حدیث کے دنیا میں جو اختلاف ہے قرآن و حدیث کو نہ ماننے یا غلط ماننے کی وجہ سے اختلاف ہے. جتنے فرقے ہیں بدعتوں کی وجہ سے ہے. بدعت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے امام کہتے ہیں کہ بدعتوں کی وجہ سے جتنے بدعتی ہیں وہ اہل اہوا ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے. قرآن حدیث کی پیروی کرنے والے بن جائیں تو متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے. تو قرآن حدیث سے مسائل حل ہوتے ہیں، قرآن حدیث سے ہدایت ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کسی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے. ہاں، قرآن کہتا ہے، میں کچھ اشارے کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا شیخ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں، سورہ نور دیکھیے، حجیت حدیث کی دلیلیں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. واقعات نقل کیے گئے، نام نہیں ہے، کسی سوال کا جواب ہے، سوال نہیں ہے. وہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو بغیر حدیث کے معلوم ہی نہیں پڑے گا. ان الذین جاؤوا بالافک، حضرت عائشہ پر الزام لگا، اس الزام سے متعلق جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کی تشریح اور معنی مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت پڑے گی. یہ قرآن کی کمی نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، ہاں، لکھنے والا جو سمجھتا ہے، پڑھنے والا پورا پورا وہی سمجھ جائے ضروری نہیں ہے. تو سمجھانا پڑتا ہے، تشریح کرنا پڑتی ہے. تو اللہ کے رسول سورہ نور کا ایک ٹکڑا ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ کے رسول کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے، ہاں، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. اب کوئی قرآن کو ماننے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول کی فلاں بات کو نہیں مانوں گا، میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، تو کیا اس آیت کی روشنی میں وہ ہدایت والا ہوا؟ کیونکہ اس آیت کا مطلب جب یہ ہوا کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت والے ہو جائے گے. اس کو الٹ دیجئے معنی کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو بتائیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی. تو پلٹ کے کیجئے کہ اگر نہیں اطاعت کی، معلوم ہے حدیث یہ ہے، سنت یہ ہے، نہیں مانتا، نہیں کرتا، تو مطلب کیا ہوگا نتیجہ؟ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ایک حدیث میں ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، مسند احمد کی غالباً لمبی حدیث، صحیح حدیث ہے کہ جو میرے حکم کی، سنت کی مخالفت کرے گا. پوری دنیا کے مسلمان آج جو جونج رہے ہیں بس اسی ایک حدیث کی روشنی میں، دیکھ لیجئے اس کی بنیاد اور وجہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے حکم کی مخالفت کریں گے ان پر ذلت اور صغار، انحطاط، بے عزتی لکھ دی گئی، ان کے اوپر طے ہے. اور یہ صرف حدیث میں نہیں ہے. ابھی کہیں گے کہ یہ حدیث ہم نہیں مانتے، تو اسی سورہ نور کے آخر میں پڑھیے، اللہ نے بالکل واضح، صاف، دو ٹوک بیان کیا ہے. اگر ایک مسلمان جنت جہنم اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا تو دہل جائے ان آیتوں کو سن کے. ہاں، صحابہ کرام جن پر پہلے قرآن نازل ہوا ان میں سے کوئی ایسا کہتا تھا کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے مانوں گا، رسول کی نہیں مانوں گا، میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہے. بلکہ ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے کہا اب بھی مانو گے کیا اپنے رسول کی بات؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمان کا سفر کر کے آ گئے. ایمان سیکھنا ہے تو یہاں سیکھیے، ہم جانتے ہی نہیں. عقل کے اعتبار سے ابو بکر صدیق جواب نہیں دے سکتے تھے، اس وقت سے ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے تھے، سمجھا نہیں سکتے تھے، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ ایک رات میں کیسے ہوگا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے، راوی ابو جہل ہے، لیکن کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی بات مانتا آیا ہوں. بھائی فرشتہ آتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس سے، اللہ کے یہ مانا نا، تو اسی آسمان سے تو آتا ہے. اب آپ یہاں سے وہاں گئے،
تو قرآن کو ماننے والے یہ تو مان رہے ہیں کہ فرشتہ وہاں سے یہاں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ زہار کیا ہے. سورہ مجادلہ کا شروع دیکھیے, تفسیر پڑھیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم کو وہ کیا کہہ رہی تھی سنائی نہیں دیا, اللہ نے آسمان سے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. بات تھوڑی سی پھیل جا رہی. میں کیا کہہ رہا تھا جی, کوئی بتائے؟ آپ لوگ کتنی توجہ سے سن رہے دیکھ رہا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیان انہیں میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا یار تھوڑا سا جی, ہاں ایمان بالغیب, ایمانیات کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ آپ نے جو بھی خبر دی اسے تسلیم کیا جائے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, میں یہ آیت پیش کرنے جا رہا تھا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں بہت غور سے سنجیدگی سے, ایک مسلمان سیریس ہوگا تو یہ سب سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ چوں چرا کرے گا, بحث مباحثہ کرے گا, اپنا نقصان کرے گا. یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں, ہمیں مرنا ہے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا. بچائے گا اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا, اس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا. یہ آپ کی جیت اور میری ہار اور میری جیت اور آپ کی ہار والا معاملہ مت بنائیے. ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور اسی کے لیے اللہ نے اتارا, اللہ کے رسول کو ہدایت کا نشان بتایا, ان تطیعوہ تہتدوا. اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ انہیں فتنہ پکڑ لے وے, اور یصیبہم عذاب علیم, یا دردناک عذاب پکڑ لے وے. ان کی تشریحات آپ پڑھیے سلف کی, دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب دونوں اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والا شرک اور کفر میں چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان کے انجام عموماً میرے مشاہدے میں علم میں اچھے نہیں ہوتے. ہمارے ایک گاؤں میں تھا, کوئی لاش اٹھانے کو تیار نہیں تھا, نہیں جاتے جنازے میں, کافر تھا, مسلمان تھا ہی نہیں. معافی مانگی گھر والوں نے ایک ایک در پہ جا کے, اور چہرہ بگڑ گیا, نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہاں بہت ساری چیزوں میں بے باک ہو جاتے ہیں, علماء کی بے عزتی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں تیر مار رہے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں سے لڑتے ہیں, غیر مسلموں سے نہیں. غور کیجیے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا. اب قرآن میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دیکھیے کہ مقام کیا ہے, حیثیت کیا ہے, حقوق کیا ہے. ہاں حقوق کیا ہیں, ایک دو آیت کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس سورہ مبارکہ پر مختصر سی ہے, میں نے 2 جمعہ کے خطبے دیے تھے اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بہت کم کہا. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر, شرح صدر کا معنی بڑا وسیع ہے. ہاں ساری خوبیاں, علم, اچھائیاں, خیر سمجھ میں آ جائے اور اس پر آدمی عمل کرے, یہ شرح صدر کا مختصر معنی میں نے بتایا. یعنی اس کے اندر صبر آ جائے, صبر کی جگہ حلم اور بردباری آ جائے, اس کی جگہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں جو ہے پیسہ خرچ کرنا ہے, کون سی بات ماننا ہے, کون سی رد کرنا ہے, کیسا رویہ اختیار, وہ سب شرح صدر میں آ گیا. کس وقت کون سی کام کرنا ہے اس کے لیے اللہ سمجھ دے دے اور توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. اس میں شق صدر کا واقعہ اور معنی بھی شامل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جو منکرین حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا, دل نکال کے آپریشن سرجری کر کے جو ہے اس کو صاف کیا اور پھر سے لگا دیا. 2 مرتبہ ہوا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. آج ڈاکٹر کر سکتا ہے, اللہ اور اللہ کے حکم سے فرشتے نہیں کر سکتے. تو کہا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور آپ کے اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا. پیٹھ کا لفظ ہے, اردو محاورے میں کمر بولتے ہیں. آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا, یعنی آپ کے معاملات کو آسان کیا, فکر کو ہلکا کیا. اور آگے کا جملہ جو ہے وہ ہمارے موضوع سے براہ راست ٹکا ہوا, حالانکہ پوری سورہ ہے. ہاں الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اس کی تشریح میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذکر کو کیسے کیسے بلند کیا, کیا کیا مقامات دیے. اس کی تشریح کرتا رہوں رات بھر ختم ہو جائے گی. آپ صرف عنوان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر رہا ہے، آپ اور ہم مسلمان اس وقت ہو سکتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں۔ یہاں داخلہ اسلام کے لیے آپ کے بلند مقام بلند یہ ہو گیا، ہر روز ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کتنا بلند کیا! پوری دنیا میں ہر جہاں بھی مسلمان ہیں اذان کے الفاظ دہراتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے نام کو بھی گنجوا دیا۔ سوچئے، نمازوں میں ہم درود کے ساتھ التحیات اور تشہد میں درود بھی پڑھتے ہیں، تشہد میں درود پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو ایک مستقل عبادت قرار دیا۔ جمعہ کے دن اس کی کثرت کا حکم دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، آپ کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، آپ کے منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، آپ کی بتائی ہوئی خبروں کو آنکھ بند کر کے مان لینا، چاہے عقل میں نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن تسلیم کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا حصہ ہے کہ آپ کی ساری باتوں کو بے چوں چرا اگر آپ نے مخالفت کی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول نے قدم کر، یہ دیکھیے کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار رسول کی اتباع کو قرار دیا۔ سب کو یاد ہے آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو آپ اور میں اگر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو یہ قبول نہیں ہے۔ اس کا معیار کسوٹی کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنے پر آپ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رسول کی اتباع نہیں کی، حدیثوں کو نہیں مانا، حدیثوں میں چوں چرا کیا، آپ کی بے عزتی کی، آپ کی حدیثوں کا مذاق اڑایا، تو آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ معیار بتایا، اور ایسا کرو گے، جب اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ پتہ چلا اطاعت رسول کرو گے تو ان تطیعوا تہتدوا، ہدایت ہے۔ اطاعت رسول ہوگی تو اللہ کی محبت ہے۔ اطاعت رسول ہوگی تو اللہ کا رحم ملے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رحم چاہیے تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو اللہ کے ساتھ۔ اطاعت رسول ہوگی تو جنت ملے گی، اطاعت رسول ہوگی تو ایمان والوں میں شمار ہوگے، اور اگر مخالفت رسول ہے تو دنیا کی ذلت اور آخرت کی ناکامی طے ہے۔ اب یہاں میں آخری حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کو سارے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کی بنیاد قرار دیا، سارے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کی بنیاد قرار دیا، تو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے حدیث کے حجت ہونے کی دلیلیں کتنی ہونی چاہیے۔ ہاں، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی لا يسمع بی رجل من امتی یہودی کان او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار او کما قال، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی، یہودی ہو نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میرے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اس کو خبر ملتی ہے، پہنچتی ہے، ثم لا یؤمن بی، اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، سنتا ہے اور ایمان نہیں لا رہا ہے، تو پکا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا، ہونے والا ہے، لیکن آپ نے پاسٹ ٹینس ماضی میں کہا، یعنی اگرچہ مستقبل میں ہونے والا ہے لیکن یہ اتنا پکی بات ہے کہ ماضی کی طرح ہے، پاسٹ ٹینس کی طرح ہے، کہ وہ جہنم میں گیا جو نہیں مانے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب و عجم کے لیے مشرق و مغرب اور ہر علاقے اور ہر زبان کے بولنے والوں کے لیے رسول بنایا گیا ہے، اور آپ پر ایمان نہ لانے سے جہنم طے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے آپ کی رسالت اور تعلیمات کو عام کرنے کا بھرپور انتظام کیا، اور آپ کے سچے رسول ہونے کی اتنی دلیلیں فراہم کی کہ اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ توحید کے بعد دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ جس چیز کی دلیلیں اور پروف ہے سائنٹیفک بنیاد پر،
توحید کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ دلیلیں ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے اور قرآن کے اللہ کی کتاب اور سچی کتاب ہونے کی دلیلیں. دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی دلیل اور پروفس نہیں ہے. جتنے کیوں یہ ہم کو میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے دیا. اب آسٹریلیا کے ایک کھیڑے اور دیہات میں رہنے والا کوئی شخص ہو, امریکہ کے کسی کلب میں رہنے والا آدمی ہو, کسی فیکٹری میں کام کرنے والا, کسی سائنسدان کوئی ریسرچ سینٹر میں کوئی سائنٹسٹ کام کرتا ہو, ہاں آپ کے یہاں ایک دیہات میں رہنے والا شخص کسان ہے جو ہل چلاتا ہے, کھیتی کرتا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے, ہر ایک کے لیے اگر نجات پانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, آپ کی خبروں کو ماننا, آپ کے احکامات پر چلنا اپنی طاقت کے مطابق یہ فرض ہے, لازم ہے. اس کے بغیر اگر نہیں مانا تو جنت میں نہیں جائے گا, جہنم پکی. اب وہ کتنی بھی زبان درازی کرتا رہے, یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. تو جب اتنا زیادہ اہم ہے معاملہ, علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے آپ کے حقانیت کی دلیلیں سب سے زیادہ بکھیری ہے. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کس کس پہلو سے آپ رحمت ہے کتابوں میں پڑھیے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. مردوں کے لیے رحمت, عورتوں کے لیے رحمت, بوڑھوں کے لیے, جوانوں کے لیے. آج دیکھیے کہ دنیا کے قوانین سب کے لیے زحمت ہیں, بڑے بڑے دعوے تقریروں میں تو کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں سب سے اونچی پر پوسٹ پر بیٹھا ہوا شخص جو لوگوں کو سہولت اور نوکری فراہم کرنے کی بات کرتا ہے, وہی نوکریاں غائب کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. ہاہاکار مچی ہوئی ہے. یہاں ہر سطح پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ظلم کو عام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو بتایا گیا ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے. آج دنیا رو رہی ہے, سسک رہی ہے, پریشان ہے, قتل سے, زنا سے, بدکاری سے, چوری سے, لوٹ مار سے, شرک سے, کفر سے, ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے. ملٹی نیشنل کمپنیاں کچھ مخصوص بیپاری پورا مال ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں, مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور غریب کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے. یہاں علاج کے نام پر زہر بیچ دیا جاتا ہے. دوا کو بیچنے کے لیے پہلے بیماری پھیلائی جاتی ہے, اور اس کے باوجود انسانیت اور حقوق انسانی کے ٹھیکیدار. اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی راستہ دنیا میں ہے امن و امان کے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا. آپ کے دین کو, آپ کی تعلیمات کو, سیرت کو عام کر دیا جائے, مان لیا جائے, نافذ کر لیا جائے تو پوری دنیا امن و امان کے ساتھ معمور ہو جائے گی. لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے, ہر حقدار کو حق ملے گا. کسی عورت کے ساتھ, کسی کمزور کے ساتھ, کسی بیوہ اور بچے اور یتیم کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی پھٹے حال ہے تو کوئی پیسے والا اس کا استحصال کرنے کی سوچ نہیں سکتا. ہاں ہمارے یہاں دیکھیے غیر مسلموں کو بھی بیت المال سے وہ وظیفے ملتے تھے اسلامی حکومتوں اور مسلمانوں کے زیر نگرانی, جو آج اکثریت کی حکومت میں اکثریت کو نہیں ملتے. خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. ان خودکشیوں کا علاج, عورتوں کے پر ہونے والے مظالم کا علاج, کمزوروں کو حق دلانے والا منصفانہ علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام دیا گیا, آپ کو جو حیثیت دی گئی, اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ سب کے لیے ضروری تھا, میں نے بہت سی جگہوں پر یہ جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں ایک لمبی تقریر کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور محسن انسانیت رحمت للعالمین ہونے کے کیا کیا دلائل اللہ نے فراہم کیے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیے کہ ایک آدمی کو آپ پرکھتے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی آدمی ہے تو آپ کا رشتہ, آپ کی بچی کا رشتہ دینا ہے, ہاں اس کے لیے آپ داماد بہنوئی ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیسے آپ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, میری بہن کے لیے, میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہوگا؟ تو صحیح سچا ہے کہ جھوٹا ہے, اچھا ہے کہ برا ہے, اس کے ناپنے کے دنیا میں بہت سارے معیار ہیں, طریقے ہیں. دوست احباب سے ان سے پوچھتے ہیں, اور کئی طریقے ہیں. دنیا میں کسی کو سچا جھوٹا ناپنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچیے, لگے گا کہ آپ سے سچا انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, آپ سے امانت دار شخص کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, آپ سے زیادہ بہادر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا, آپ سے زیادہ بہترین انسان کامل شخصیت ہوئی ہی نہیں ہے. حسب نسب میں دیکھیے, مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ اصطفیٰ
کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد اور نسل میں کنانہ قبیلے کو چنا. ایک آدم علیہ السلام کی نسل میں کنانہ ایک اعلیٰ خاندان، کنانہ میں بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چنا، کنانہ میں قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے چنا. آپ ہر اعتبار سے انتہائی اعلیٰ نسب کے. دنیا کا کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کیسے خاندان کے تھے تو جواب ملے گا سب سے اعلیٰ خاندان کے. آپ شکل صورت اور پیکر میں سب سے حسین جمیل خوبصورت. ہاں، حضرت حسان بن ثابت کے الفاظ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین جمیل اور حسن کے پیکر کو دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کو عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیب سے پاک صاف بنا کر پیدا کیے گئے اللہ کی طرف سے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے چاہا. حضرت جابر کے الفاظ، ام معبد جن کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو دھویا تھا ہجرت کے اخیر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، یہ پڑھیے، موقع نہیں ہے بیان کرنے کا. آپ حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سچوں کا ہے جھوٹوں کا ہے کس کا ہے، تو حسان بن ثابت اور بعض صحابہ نے کہا کہ آپ اگر دلائل نہیں بھی لاتے تو آپ کا چہرہ بتا دیتا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک پہلو دیکھ لیجئے. پھر آپ اخلاق و کردار میں آپ سے زیادہ اخلاق و کردار والا کفار اور مشرکین کے سماج میں آپ کو صادق و امین کر رہے ہیں. جس روز یہ فیصلہ ہوا کہ سب مل کے رات میں ایک آدمی کی طرح حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے، اس رات میں بھی مکہ والوں کے بہت سارے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کے پاس. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے آج کے سماج میں ہم کون سے مسلمان ہیں. ہمارے رسول کا یہ کردار تھا، ہم قرضہ لے کے بول دیتے نہیں دیتا بھول جا، آج آپ پولیس اسٹیشن کیس کریں گے، 5-6 سال کیس لڑیں گے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی امانتیں لوٹا رہے ہیں جن جو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، حضرت علی کو دے کر جاتے ہیں. آپ جس چیز میں دیکھیں گے امانت داری، سچ بولنا، ہاں، حیا و شرم جو شرعی حیا ہے، ہاں، بہادری، طاقت ملنے کے بعد معاف کر دینا. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ طاقت و قوت میں کیا ہے، مصیبت میں صبر کرنا اور مخالفت و دشمنوں کے سامنے عزم کرنا، معاملات میں راستہ بازی اختیار کرنا، اور طاقت قوت مل جانے کے بعد مخالف کو معاف کر دینا. یہ انسانیت کے وہ نوادر ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس طرح سے ملتے ہیں جو کسی اور شخصیت میں پوری حیات طیبہ میں نہیں ملتے. جیسے آپ مکہ میں تھے جب آپ پریشان حال تھے، ویسے ہی مدینہ میں تھے. مدینہ جا کے محل نہیں بنا لیا جہاں حکومت بن گئی، وہاں بھی لیٹتے تھے کھجور کی چٹائی پہ، پیٹھ پر جو ہے چٹائیوں کے نشان بن گئے. ہاں، مسلسل کئی ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے. اور پھر آپ کی اخلاقیات دیکھیے، اخلاق میں آپ جس اعتبار سے دیکھیں گے سب سے کامل. یورپ کا ایک مصنف کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہر اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا. اگر ایک لیڈر بہت اچھا ہے تو وہ باپ اچھا نہیں ہوگا، اگر باپ اچھا ہے تو تاجر اچھا نہیں ہوگا، فلاں کام میں بہت مقبول ہے، ٹیچر بہت اچھا ہے تو دوسری جگہ جو ہے کمزور ہوگا، کہیں نہ کہیں لوپ ہول نظر آئے گا. لیکن وہی انسان یورپ کا ایک آدمی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، اس سے مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے اس میں. کیوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، ہاں، چاہے جس حیثیت سے دیکھیے، آپ سے بہتر، آپ سے کامل، آپ سے اونچا کوئی مثال ملے گی نہیں. اسی کا یا دوسرے غالباً والٹر کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی شخص جو ہے اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. قریبی لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں، مجھ کو آپ دور سے دیکھتے ہیں، ابھی تعریف کر رہے ہیں، مولانا آئیے، مولانا یہ کیجئے، جب جانیں گے کہ مولانا کے اندر بھی تو یہ خامیاں، ارے یہ تو ویسے ہی نکلے. ہاں، ہم دور سے سمجھتے تھے اچھے ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، ہے نا. قریب کے آدمی جانتے ہیں. قریب میں سب سے زیادہ قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے، پھر اس کے گھر کے دوسرے افراد، نوکر چاکر، اور اس کے ماتحت رہنا. کمزوروں پر آدمی اپنا اصلی کردار دکھاتا ہے، بڑوں کے ساتھ اچھے سے ملتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ یورپی کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص
اپنے قریبی لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت الگ ہے۔ آپ کی شخصیت کا معاملہ الٹا ہے کہ آپ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوا اتنی زیادہ محبت کرنے والا، اتنی زیادہ فداکاری اور اپنی جان نچھاور کرنے والا بنا۔ حضرت زید کو دیکھیے، بچے تھے، ہاں غلام تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفے میں دے دیا، آپ نے آزاد کر دیا، اپنے پاس رکھا۔ سگا باپ اور چچا آیا، کہا ہمارے ساتھ چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانا چاہے تو جا سکتے۔ وہ بیٹے نے کہا نہیں نہیں ابا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا۔ سگے باپ کو چھوڑ کے کہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی میں نے کہا بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے۔ دیکھیے جب پہلی وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرتے ہوئے کہا زملونی زملونی، اور کہا حضرت خدیجہ سے گھر میں آ کے، بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے 2 شوہروں کے ساتھ رہ چکی تھی، بیوہ تھی، عمر میں آپ سے زیادہ تھی، جہاں دیدہ تھی، بڑی ذہین خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور جب تک تھی دوسری بیوی نہیں کی، شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے تجربے، مشاہدے اور علم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، ہاں کلا واللہ انک لتصل الرحمہ وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، ترتیب میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کا انجام برا ہو۔ آپ تو وہ شخصیت ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، معدوم اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے کماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے انسان کا قدرت اور تجربہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے انسان کا برا انجام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ بیوی ہیں، وہ آپ کی قریب سے تعریف کر رہی ہیں، ہاں۔ اور حضرت انس کو دیکھیے، کیا نام ہے، خادم رسول، بچپن کی عمر سے خادم تھے۔ کہا اللہ کے رسول نے کبھی مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، ہاں ایک مرتبہ ایک کام سے بھیجا، بچوں میں کھیلنے لگا تو صرف آگے کہا کہ تم ابھی تک گئے نہیں، ڈانٹا نہیں، بولا نہیں، مارا نہیں۔ 9 سال کی عمر سے وفات تک خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہی نہیں، مارا ہی نہیں۔ کیسا ایک قریب کے لوگوں کے بیانات ہیں۔ اور پھر ایک پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ہاں عثمان غنی، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، خالد بن ولید، اور ایسے ایک لمبی فہرست، 100-200 نہیں، ہزاروں۔ یہ بات کے دادوار نے بتایا، تاریخ نے بتایا کہ اتنے سارے ذہین ترین لوگ کسی ایک زمانے میں نہیں ہوئے۔ یورپ کا ایک آدمی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے، ایک زمانے میں اتنی عظیم شخصیات پیدا نہیں ہوئی جتنی آپ کی تربیت سے پیدا ہوئے۔ کیا یہ ناکام شخصیت تھی؟ اور ان کی حدیثوں کا انکار کرنے والے کیا اس سے بہتر کوئی تربیت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی عقل والے نے آپ سے زیادہ اچھی تعلیم، آپ سے زیادہ اچھی تربیت پیش کی ہو؟ 23 سالہ دور حکومت میں تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی شخصیت، پوری انسانی تاریخ میں تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام، کوئی انسان اگر جھوٹا ہے، غلط ہے، تو کچھ لوگوں کو کچھ دن کے لیے بے وقوف بنا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے مسلسل نہیں۔ یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی تربیت میں سائے میں پڑھنے والے لوگ عظیم شخصیات بن گئے، بے مثال بن گئے، کوئی کسی اعتبار سے بے مثال ہے، کوئی کسی اعتبار سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آج کی، کل والی، پرسوں والی۔ بدر کی رات کہہ رہے ہیں کل یہاں مارا جائے گا فلاں، کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، یہ مارا جائے گا، کل والی بھی ہو گئی پوری۔ پھر کہا چند سالوں میں یہ ہو جائے گا، میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، میرا یہ نواسط مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہاں میں قبروں کی پوجا سے منع کر رہا ہوں، تم بچنا، پختہ نہیں بنانا، لیکن امت میں ہوگا، اختلافات ہوں گے، ایسے ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ اور یہ جو آپ نے بتایا بہت آپ کی زندگی میں ہو گیا، بعد والی ہو رہی ہیں، آج تک ہو رہی ہیں، اور قیامت میں دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ہونا باقی ہے، ایسی بہت سی نشانیاں۔ اس طرح سے ہر روز آپ کے سچے رسول ہونے کی نشانیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کا انجام، ماضی سے متعلق خبریں کہ آپ نے جو بتایا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، لیکن آپ قوم نوح کی خبریں بتا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ موسیٰ کی تفصیل بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان کی باتیں بتا رہے ہیں، جو کوئی اہل کتاب بھی بول نہیں سکا کہ آپ کی بات غلط ہے، بلکہ ان کی غلط باتوں کو آپ نے صحیح کیا۔ یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی خبریں۔ اب ایک یہودی نصرانی ہے، قرآن کہتا ہے کہ
توریت انجیل اس آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، دنیا میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر وہ توریت انجیل کو مانتے ہیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانا پڑے گا، لائیں گے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ توریت انجیل کو بھی نہیں مان رہے۔ تو پہلی کتابوں کی پیشنگ کی خبریں، پچھلے انبیاء کی خبریں، یہ ایک پوری ٹائٹل ایک کتاب ہے، کتاب لکھ سکتے ہیں اس پہ۔ اور ہمارے اسلاف نے لکھا دلائل نبوت، موٹی موٹی کتابیں، 17 یا 19 تو اسی نام سے کتابیں ہیں، دلائل نبوت کے دلائل، اور دوسرے ناموں سے اور کتابیں ہیں۔ امام بہقی کی صرف یہی ایک نام سے، اسی ایک نام سے 4 جلدوں کی موٹی موٹی کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے کچھ اشارے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں۔ اس طرح بعض اہم چیزیں میری چھوٹ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، نتیجے کی بات باقی ہے۔ اہم میرا سوال یہاں یہ ہے کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے متعلق یہ جو انتظامات کیے ہیں، کیا یہ انتظامات بلا وجہ ہے؟ اس کی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا؟ ہاں کیوں قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، دنیا میں کوئی انسان، یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں اور یہ دھیان رکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، نہیں گزرا ہے جس کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل تاریخ کے آئینے میں موجود ہو اور رسوخ سے کہا جاتا ہو کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا تھا، فلاں تاریخ کو ہوا تھا، فلاں طریقے سے ہوا تھا۔ کچھ چیزوں میں کچھ بحث ہو سکتی ہے، جزوی چیزوں میں، لیکن اس میں بھی سچائی معلوم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک شخصیت بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر تھے، ان کی تفصیل نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا کے 10 سال کیا 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 انہوں نے، اور دیگر کئی تفصیلات۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں تھے تو کیا کیا تفصیلات تھی، نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال رہے، اٹھا لیے گئے، تفصیلات نہیں معلوم۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا قول میں اکثر نقل کرتا ہوں، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ عیسائی پادری 300 پادری کا متفقہ تحریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی پر کچھ لکھنا پڑھنا تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش نہ کریں، اسے کامیابی ملے گی تو زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کے 50 دن اس کو معلوم پڑیں گے، 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں معلوم نہیں پڑے گا۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے وہ اس وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسائی نصرانی بولا جاتا ہے کہ سب سے اکثریت میں ہے، حالانکہ یہ کوشچن مارک کے ساتھ ہے، لیکن مان لیا جائے تو ان کا یہ حال ہے۔ پوری دنیا میں صرف محمد، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فاتحین، حکمراں، دانشور، فلاسفہ، جتنے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ ارسطو، فیثاغورس اور سقراط بقراط کی فہرست ہو یا بادشاہوں کی لسٹ ہو، بہت سے لوگ بادشاہ بننے کے بعد مشہور ہوئے، کوئی کسی فتح کے بعد مشہور ہوا، کوئی کبھی مشہور ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی پہلو دنیا کے سامنے ہیں۔ پوری زندگی اگر کسی کی دنیا کے سامنے اور تاریخ کے آئینے میں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف اس ایک سوال پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو رسالت کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کے تعلق سے شکوک و شبہات ابھارتے ہیں، وہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں یہ خصوصیت کیوں عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں، نئی کتاب اور شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے، یہی آخری کتاب قیامت تک کے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں۔ اللہ پر کو ماننا لا الہ الا اللہ سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا محمد رسول اللہ سے ہے، اور انہی دونوں سے متعلق قیامت کے دن بنیادی سوال ہوگا کہ آپ نے عبادت کس کی رسول کو کیا جواب دیا۔ صرف لا الہ الا اللہ کر کے اللہ کی عبادت کی نجات نہیں ملے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ کے متناقض کوئی عمل عقیدہ اختیار کرتا ہے، اس کو توڑ دینے والا، تو جو چیزیں لا الہ الا اللہ کو توڑتی ہیں، ضائع کرتی ہیں، وہی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توڑتی ہے۔ بلکہ اس میں کچھ چیزیں زائد بھی ہیں کہ اگر کوئی رسول کی تنقیص کرے، بے عزتی کرے، آپ کے حدیثوں کا رد کرے، مذاق اڑائے بغیر شرعی عذر کے۔ ایک رد کرنا یہ ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں ہیں، ایک کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو انکار نہیں کہیں گے۔ انکار یہ ہے، ارے میری عقل میں نہیں آتی۔ غیر مسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ارے قرآن کافی ہے، کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ عجیب عجیب بے وقوفی کی باتیں۔ وہ عبداللہ چکڑالوی نے اطیع اللہ اطیع الرسول، رسول کی حدیثوں کو انکار کرنے کے لیے قرآن کا معنی بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اور اطیع الرسول کا ترجمہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا اطیع الرسول کا مطلب ہے قرآن کی اطاعت کرو، اور رسول کا ترجمہ قرآن سے کر رہا ہے نا جہالت۔
تو اللہ کے رسول نے نہیں سمجھا اس معنی کو، اور صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ دیکھو تم غلط معنی سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ نے تو جگہ جگہ یہ کہا کہ رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت، رسول جو دے رہے ہیں وہ لے لو، اور اگر رسول کی مخالفت کرو گے، رسول کی مخالفت کرو گے تو ہوشیار رہیے، بچ نہیں سکتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے رسول نے صفا کی پہاڑی سے جب ایمان کی دعوت دی تھی، ابو جہل سگا چچا کہتا ہے الہذا تبا لکا الہذا جماعتنا، تمہارے لیے تباہی ہو، تبا لکا سائر الیوم، سارا دن تمہاری برا ہو، تباہی ہو، کیا اس کے لیے جمع کیا ہے؟ اسی کے تناظر میں اللہ نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ برباد ہو گیا، اس کا مال اور جو اس کی کمائی ہے اس نے فائدہ نہیں دیا، کچھ بھی کما لو، بنا لو، بڑی بڑی ڈیگیں ہانکو، ارے فرعون ڈوب گیا، ڈبا دیا گیا، آپ اور ہم کیا ہستی ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چھوٹ دیتا ہے تو آدمی گھمنڈ میں رہتا ہے، اپنے فریب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ابو لہب کو بھی یہی غرہ تھا، اپنے بھتیجے کی سچی رسالت کا انکار کیا، مذاق اڑایا، اللہ نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کی طرح ابو جہل کے لیے صورت نہیں نازل ہوئی کہ وہ تباہ ہوا، کیونکہ یہ سگا چچا تھا، پتہ یہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، رسول کی مخالفت ہے، تو جیسے ابو لہب تباہ ہوا، رسول کا مخالفت کرنے والا ہر انسان تباہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، لوگوں نے کہا محمد کی تو نرینہ اولاد بیٹے سب مرتے جا رہے ہیں، یہ بے نام و نشان ہے، دم کٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، ہاں، اللہ نے قرآن اتارا، انا اعطیناک الکوثر، ارے ہم نے تو آپ کو الکوثر دیا ہے، خیر کثیر، قرآن نہر کوثر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حدیث کا انکار کرنے والا بتایا کتنے ٹائم پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، کس کی کرنا ہے، ہاں، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کو خیر کثیر ملا ہے، آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ ابو جہل یا کسی نے کہا تھا کہ آپ بے نام و نشان ہیں، اللہ نے کہا وہ خود بے نام و نشان ہے، مر گیا، مٹ گیا، آج اس کا کوئی نام لیوا ہے اچھے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، ہاں، بلند کیا کہ ہم اذانوں میں، نمازوں میں، کلمے میں، ہر وقت درود میں آپ کا نام لیتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پوری دنیا سیرت پر پڑھتی لکھتی ہے۔ اور یہ بھی ایک آخری جملہ، ہاں، شیخ علماء نے بیان کیا کہ دنیا میں سیرت رسول سے بڑھ کر کسی ٹاپک پر کتابیں نہیں لکھی گئی، اور یہ بھی ایک حیرت انگیز، انتہائی حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے یہودی اور نصرانی علماء نے، جو بڑے بڑے مصنفین تھے، اس وقت تو شہرت پائی، اس وقت تو ان کا نام ہوا جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی۔ شیخ محمد خلیل یاسین مصر کے ایک عالم ہیں، ان کے یہاں تھوڑا انحراف بھی ہے کتاب میں نے دیکھی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد عند علماء الغرب، محمد مغربی علماء کے نزدیک، یعنی یورپ کے یہود و نصارہ۔ اس میں انہوں نے لکھا 250 سے زیادہ علماء کا ذکر کیا ہے، یورپ اور امریکہ کے عیسائی اور یہودیوں کو ذکر کیا کہ 250 سے زیادہ یہ کتاب لکھنے والے مصنفین اور علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے کتابیں بہت لکھی لیکن انہیں شہرت نہیں ملی۔ انہیں شہرت اس وقت ملی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، سیرت پر کتاب لکھنے کی وجہ سے ان کو۔ اس لیے ایک یہاں بھی دیکھیے کہ آج کے دور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، جب آپ نے صفا کی پہاڑی سے پوچھا تھا کہ میں کہوں گا ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم جھٹلاؤ گے، کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیے، پورے مکہ نے کہا، کافروں نے، وہاں کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ ہرقل کے دربار میں ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے 13-14 سوالات کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے، جب آپ کا خط پہنچا تھا، یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، 13-14، وہ پڑھیے، بخاری کی حدیث میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان 13 سوالات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سوال سے سچے جھوٹے کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اور جو ابو سفیان نے جواب دیا تھا، ان جوابوں کو بعد میں ہرقل بادشاہ نے دہرایا اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، آپ نے یہ کہا، یقیناً یہ سچے رسول کی ہی نشانی ہے، سچا ہی رسول ایسا ہی ہوتا ہے۔ نجاشی نے آپ کی تائید کی، نہ ایمان لے آئے اور کہا تھا کہ یہ کلام محمد کا جو پیش کر رہے ہو، یہ توریت اور قرآن ایک ہی مشکات سے، ایک ہی جگہ سے نکلا ہوا ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک غیر مسلموں کی گواہیاں بھی آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں ہیں۔ آپ کے معجزات میں سب سے عظیم الشان معجزہ قرآن، معجزات کا الگ الگ ڈھب ہے،
اس زمانے سے لے کر آج تک انسان کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے 100 سال 150 سال پہلے تک لوگوں کو ٹھیک معلوم نہیں تھا. آج جب لوگوں کی تحقیق ہو رہی ہے تو حیرت زدہ ہے کہ قرآن نے اور رسول نے جو بیان کیا بالکل صحیح ہے. مکھی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں، ہمارے جسم کے اندر کے بہت سارے معاملات کے بارے میں قرآن حدیث میں جو بیانات ہیں وہ سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک انسان نبی امی کے لیے، بلکہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ باتیں بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو کہ امی تھے، صحرائی تھے. ہاں، اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین کے اس انتظام کو دیکھنے کے بعد آپ مقام رسالت کو سمجھیں، جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اطاعت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، عبادات، حلال حرام کو قبول کیے بغیر آپ اچھی زندگی جی نہیں سکتے. دنیا اگر آپ کے لائے ہوئے پیغام اور آپ تعلیمات کو اختیار نہیں کرتی ہے تو وہ عزت نہیں پا سکتی. مائیں بہنیں بھی جو ہے سن لیویں، وہ سوچتی ہیں کہ دنیا مل جائے، بے پردگی سے جو ہم لذت حاصل کر لیں گے یا ہم کچھ رونق اور دکھاوا کر لیں گے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عزت، آپ کا مقام بلند جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں ہے. گھر میں آپ صبر کیجئے، دعائیں کیجئے، دینی ماحول بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے. دیکھیے وہ حضرت اپنی بیٹی کو بتایا تھا کہ خادم نہیں ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں تو بستر پہ آ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ پڑھ لو، یہ خادم کے موقع سے زیادہ بہتر ہے. ہم ان تعلیمات کو پڑھیں، گھروں میں اختیار کریں. اللہ کی برکت، رحمت جب نازل ہوگی، اس کی نصرت اور حفاظت ملے گی. دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دشمن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ ہے رسالت کا مقام. اور اس مقام کو جاننے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح حدیثوں کو پڑھیں، سمجھیں. ہر بچہ، ہر لڑکی اور بچی، یہ میں لازم مانتا ہوں. اور اگر ہم اپنے آپ کو قرآن حدیث کو ماننے والا اہل الحدیث کہتے ہیں تو لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ضرور پڑھیں اور پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ پڑھ کے رکھ نہ دیں. ہر بچہ، ہر عورت التزام کریں. جس کے گھر میں سیرت کی کتاب نہیں ہے وہ کل ہی لائے. اپنے رسول کی سیرت پڑھیے، بچوں کو زبردستی پڑھائیے. اگر وہ سیرت رسول اور صحابہ کی سیرت پڑھ لیں گے نا تو فلاں فلم اداکار، فلاں ٹی وی سیریل کے فلاں شخص اور فلاں اداکار، فلاں اسپورٹس مین سے متاثر نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو کہیں گے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ وہ دین کی یہ باتیں کرنے کی مجھے توفیق دی، یہاں حاضر ہونے کی توفیق دی. اور اللہ کے بعد جو تلنگانہ جمعیت کے ہمارے جو ذمہ داران بزرگان ہیں، ہاں، یہ شیخ حسین صاحب کا تواضع تھا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں استفادے کے لیے آیا ہوں. یہ ان کا تواضع تھا، میں سمجھ رہا ہوں. اور مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ میں نے جو لمبی چوڑی سما خراشی کی ہے اس میں کافی وقت لے لیا. اس لیے ان کے ساتھ ساتھ آپ تمام سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.